اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 27، مصیبتوں سے بچنے کا انمول نسخہ، افلاطون کا سوال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ افلاطون جو بہت بڑا حکیم اور اپنے زمانے کے بڑے عقل مند لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور وقت کا بہت بڑا فلسفی تھا، اور اس کی تحقیقات دنیا میں آج بھی معتبر مانی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جنگل میں ایک معمولی جھونپڑے میں رہتا تھا، لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا تھا۔ اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ وہ اللہ کو تو مانتا تھا مگر رسولوں کو نہیں مانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیر پھینک رہا ہے اور بندوں کی جانب پھینک رہا ہے، اور بندے اس کا نشانہ ہیں، اور اللہ کے تیر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں، بیماریاں ہیں۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ کے ان تیروں سے بچنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال پر فوراً یہ جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تیر پھینکنے والا تو سامنے تیر پھینکے گا، اپنی بغل میں نہیں پھینکے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جو اللہ کے قریب ہو جائے گا اسے تیر کیسے لگے گا، اور جو دور رہے گا ظاہر ہے کہ تیر لگے گا۔ جب یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ ایسا فوری جواب تو شاید دنیا میں کوئی دے نہ سکے، اور کہا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ جاہلوں کے لیے ہیں، آپ کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو بڑا عقل مند اور فلسفی ہوں۔ جب تو میرا تو آسماں میرا، زمین میری۔ ایک قصہ ہے کہ سلطان محمود کا ایک غلام تھا، اس کا ایاز نام تھا۔ بادشاہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ دوسرے درباریوں کو اسی بنا پر ایاز سے حسد ہو گیا کہ بادشاہ اس کو کیوں اتنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھانپ لیا اور لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ میں کیوں ایاز سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ ایک دن بھرا ہوا دربار تھا اور یہ غلام ایاز بادشاہ کی پشت پر کھڑا اس کو پنکھا جھیل رہا تھا۔ اسی درمیان بادشاہ نے کہا، میرے دربار کی جو چیز جس کو پسند ہو، میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اس چیز پر وہ ہاتھ رکھ دے، وہ چیز اس کو دے دی جائے گی۔ تمام لوگ اٹھے اور انہوں نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بادشاہ کی اجازت سے اس کو اٹھا لیا، مگر ایاز خاموش اپنی جگہ کھڑا تھا۔ اس نے نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھا نہ اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر لوگ ایاز کو تکنے لگے کہ کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ ایسی قیمتی چیزیں ملتی ہیں مگر یہ نہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے نہ کسی چیز کو اٹھاتا ہے۔ بادشاہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ایاز، کیا تم کو ہمارے دربار کی کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ تم نے کسی چیز کو کیوں پسند نہ کیا؟ تو ایاز نے بڑا عجیب و بصیرت افروز جواب دیا۔ اس نے کہا کہ حضور، میں نے تو آپ کو پسند کر لیا ہے، اور جب آپ میرے ہو گئے تو سارا دربار میرا ہو گیا۔ اب مجھے کسی اور چیز کو پسند کرنے اور اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو، ایک مخلوق کا غلام جب اپنے آقا کی محبت میں اس مقام پر پہنچ سکتا ہے تو کیا اللہ کی ذات اس سے گئی گزری ہے؟ لہذا اللہ سے اللہ ہی کو طلب کرو۔ جب اللہ مل جائے گا تو سب مل جائے گا، جیسے اس غلام ایاز نے بادشاہ ہی کو مانگ لیا تھا۔ اگر کوئی چیز مانگتا تو صرف وہ چیز اس کو ملتی، بادشاہ کی محبت نہ ملتی۔ اسی طرح اللہ سے دنیا مانگو گے تو دنیا ملے گی۔ دنیا والے دنیا مانگتے ہیں مگر عقل مند لوگ اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں۔ جب اللہ کو مانگ لیا تو اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔